قیامت کے بارے میں مختلف احادیث میں بہت سی پیش ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آج ہم آپ کو وہ حدیث بتائیں گے جو ایک خلاصہ کر رہی ہے قیامت سے پہلے آنے والے واقعات کا، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم سے روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی عیسائی اماک شام میں حلب اور انطاکیہ کے درمیان ایک پرفضا علاقہ ہے جو دابق شہر سے متصل ہے، اسے اماک کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اماک یا دابق میں اتریں گے رومی عیسائی، مطلب رومی سے مثال ہے سلطنت روم جو تھی وہ یورپ کے بیچ میں وقوع پذیر تھی، تو رومی عیسائی جو ہیں وہ اماک یا دابق میں اتریں گے۔ ان کے ساتھ مقابلے کے لیے دمشق، شام کا شہر دمشق جہاں آج کل بمباری بھی ہوتی رہی ہے، دمشق شہر سے یا مدینہ سے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا۔ وہ جب دشمن کے سامنے سرفراہ ہوں گے تو رومی کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ تو مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم نہیں، ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ وہ ان عیسائیوں سے جنگ کریں گے، ان مسلمانوں میں سے 1/3 شکست تسلیم کر لیں گے۔ مطلب اگر 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ ایسا ہوگا جو شکست تسلیم کر لے گا، مطلب لڑنا چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے، اور 1/3 قتل کر دیے جائیں گے۔ جو قتل کر دیے جائیں گے وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کریں گے۔ جو باقی کے بچ جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ ان رومی عیسائیوں پہ فتح حاصل کریں گے۔ وہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، مطلب اس کے بعد کوئی بھی فتنہ آئے وہ اس فتنے کے اثر میں نہیں آئیں گے، ہمیشہ ثابت رہ قدم رہیں گے، ان کے ایمان مطلب مضبوط رہیں گے، اور قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے۔ اب یہ بات جو ہے یہ آنے والے حال کے بارے میں بتاتی ہے۔ قسطنطنیہ رومیوں کا بات کیا ہوا شہر تھا جسے مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور اس وقت وہ استنبول کے نام سے آباد ہے اور وہاں پہ مسلمان ترکوں کی حکومت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطنیہ دوبارہ رومیوں کے ہاتھ میں جائے گا، ترکوں کے ساتھ ایک جنگ ہوگی اور مسلمان قسطنطنیہ کو دوبارہ گوا بیٹھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے۔ پھر جب وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درختوں سے لٹکائے ہوئے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ نکل پڑیں گے مگر یہ جھوٹ ہوگا، شیطان ان سے جھوٹ کہہ کے چلا جائے گا۔ جب وہ شام کے شہر دمشق پہنچیں گے تو وہ نمودار ہو جائے گا، مطلب دجال واقعی نمودار ہو جائے گا۔ شیطان تو جھوٹ کہہ رہا ہوگا لیکن دجال واقعی نمودار ہو جائے گا۔ اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے، تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے تو ان کا رخ کریں گے۔ پھر جب اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ پگھل کر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ان کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھائے گا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے
और उसको कत्ल करेंगे और तमाम मुसलमानों को अपनी तलवार पे जो भी उस हथियार होगा उसके ऊपर उसका खून दिखाएंगे कि दज्जाल कत्ल हो चुका है। तो ये थी दज्जाल तक की हदीस। अगले वीडियो में हम आपको एक मुकम्मल खुलासा बताएंगे, सीधा सीधा बातों पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल के कत्ल के दरमियान कौन से वाक़यात पेश आएंगे और दज्जाल के कत्ल के बाद और क़यामत से पहले पहले कौन से वाक़यात रूनुमा होंगे, तो हम आपको अगली हदीस में बताएंगे। अगले वीडियोस के लिए हमारा चैनल में इस्लाम पाकिस्तान ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि सब लोगों को अहादीस की रोशनी में पता चल सके कि आने वाले वाक़यात कैसे होंगे। और दूसरे अहम इश्यूज के ऊपर भी हम अहादीस की रोशनी में वीडियोस बनाते रहते हैं, तो तमाम जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी बताइए ताकि इस्लाम के बारे में सही अहादीस के बारे में वो जान सके। मैं मोहम्मद उस्मान, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।